سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 21 ستمبر سن 2018 عیسوی مطابق 11 محرم الحرام 1440 ہجری۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ 1440 ہجری کا یہ پہلا درس حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ناموں کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے لاسٹ درس میں عرض کر دیا تھا، بقیہ حصہ آج مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام جزوری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب دلائل الخیرات شریف کے اندر 201 نام شمار فرمائے ہیں، لیکن جب اس کی تحقیقات کی جائیں تو یہ کئی ہزار سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ انہی مقدس ناموں کے بارے میں جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا اس کو آج بیان کیا جا رہا ہے۔ وقد قیل فی بعض تفاسیر طٰہ انہ یا طاہر یا ہادی، وفی یاسین یا سید۔ حضور کے مقدس ناموں میں سے طٰہ بھی ہے اور یاسین بھی ہے۔ طٰہ کا معنی یہ ہوتا ہے اے پاک یا اے ہدایت کرنے والے۔ تو حضور کی شان یہ ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مقدس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہے کہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ، انہیں کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج دے جو تیری کتاب کی آیتیں ان پہ تلاوت کرے، تیری حکمت کی باتیں بتائے اور ان کو پاکیزہ فرما دے۔ تو حضور کی صفت مبارکہ میں سے طٰہ ہے، تو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ طٰہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اے طاہر، اے پاکیزہ، یا یہ معنی ہوتا ہے کہ اے ہدایت دینے والے۔ اور حضور کے نام مبارک میں سے یاسین بھی ہے۔ یاسین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے سید، اے سردار۔ کہہ رہے ہیں کہ حکاہ السلمی عن الواسطی، یہ روایت جو ہے وہ سلمی نے واسطی سے کی ہے، اور اس کا معنی یہ بیان فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَ غَيْرُهُ لِي عَشْرَةُ أَسْمَاءٍ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قال وَأَنَا رَسُولُ الرَّحْمَةِ۔ پھر فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو ہے وہ 10 نام ہیں، 5 جو پہلے ذکر کیے گئے، اور 5 یہ ہیں انا رسول الرحمہ، میں رسول رحمت ہوں، رحمت والا رسول ہوں۔ رسول الراحتی، آرام والا رسول ہوں۔ رسول الملاحم، جہاد فرمانے والا رسول ہوں۔ انا المقفی، میں مقفی ہوں، یعنی قفیت النبیین، نبیوں کے سب سے بعد آنے والا۔ وَأَنَا قیم، اور میں قیم ہوں۔ قیم کا معنی ترجمہ کیا گیا ہے کہ الجامع الکامل،
کہ جو سارے خوبیوں خصائل کا جامع ہو۔ اب یہ حضور کے اسماء مبارکہ میں سے یہ سب آ گئے، رسول الملاحم، رسول الراحتی اور رسول الرحمتی، یہ سب حضور کے اسماء صفات میں سے ہیں۔ اصل نام حضور کا احمد اور محمد ہے، اور بقیہ جتنے بھی اسماء مبارکہ بیان فرما جاتے ہیں یہ سب اسماء صفاتیہ ہوتے ہیں، تو یہ نام بھی حضور کے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ قیم، اس کے معنی بیان فرمایا کہ قیم اصل میں ہے ان ثوابہ قسم بالثاء، قیم کے بجائے اس کو قسم کہنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ کما ذکرناہ بعد عن الحربی، حربی سے ہم نے اس کو بعد میں بیان فرمایا ہے، اور یہ کہ اس کی تفسیر انبیاء مرسلین کی کتابوں میں مذکور ہے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے دعا مانگی تھی اللہم بعث لنا محمدا مقیم السنتی بعد الفترتی فقد یکون القیم بمعنیٰ۔ کہہ رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمارے لیے بھیج دے محمد کو جو سنتوں کے قائم فرمانے والے ہوں فترت کے زمانے کے بعد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں قیم معنی میں قسم کے معنی میں ہے، تو قسم بھی حضور کی سنت کا نام پاک ہے اور قیم بھی حضور کا نام پاک ہے، دونوں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت نقاش نے روایت کیا ہے لی فی القرآن سبعۃ اسماء، قرآن پاک میں میرے 7 نام ذکر فرمائے گئے ہیں، محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، مدثر، مزمل اور عبداللہ۔ حضرت جبیر بن مطعم کی روایت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہی ست، یہ 6 نام ہیں، محمد، احمد، خاتم، عاقب، حاشر، ماہی۔ ان سب کے معنی ہیں خاتم معنی ختم فرمانے والا، عاقب معنی بعد میں آنے والا، حاشر معنی لوگ قیامت کے دن حضور کے نقش قدم پر اٹھیں گے، ماہی معنی ہوتا ہے مٹانے والا کہ حضور نے کفر و شرک کو مٹا دیا۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ اسماء مبارکہ یہ ہیں کہ جن کی تلاوت سے ایک تو یہ کہ روح کی بالغی ہوتی ہے، دل کی طہارت ہوتی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں بندے کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بیان فرمایا گیا ہے، حضرت سیدنا امام جزولی اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت صلاة المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک ما حالهم عندک وقال اسمع صلاة اہل محبتی اعرفهم وتعرض علی صلاة غیرهم عرضا۔ سبحان اللہ۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کے اوپر جو لوگ درود شریف پڑھا کرتے ہیں، جو ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، آپ سے غائب ہیں، یا جو بعد میں آپ کے آئیں گے قیامت تک کے لوگ، تو آپ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور وہ درود پڑھتے ہیں تو ان درود کو میں خود سنتا ہوں، اور بقیہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتہ لا کر کے مجھ کو پیش کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل محبت کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک اور مقدس پاکیزہ کانوں سے سماعت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ اسماء میرے قرآن مقدس میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور اپنے نام ہم کو بیان فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں حامد ہوں، المقفی بعد میں آنے والا، حاشر لوگ میرے قدموں پر اٹھیں گے، نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں، ونبی الملحمہ، اور میں
جہاد کا نبی ہوں۔ یہ حضور صحابہ کرام کو اپنے اسماء مبارکہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہوا ہے کہ نبی الملحمہ، نبی المرحمہ، نبی الراحہ، حضور رحمت فرمانے نبی، حضور آرام فرمانے والے، راحت دینے والے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ اور مقفی کا معنی جو ہے عاقب کے معنی، یعنی اخیر میں آنے والا، بعد میں آنے والا، اور نبی الرحمہ اور نبی التوبہ، نبی البرحمہ، نبی الرحمہ، تو یہ سب معنی دراصل قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے کلیکٹڈ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے۔ تو حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو حضور کے اسماء مبارکہ میں سے نبی الرحمہ بھی ہے، نبی الرحمہ بھی ہے، یہ سارے اسماء مبارکہ ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جس سے جتنا انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، دل کو اس کے ذکر سے اتنی ہی راحت ملتی ہے۔ تو جو حضرات حضور سے حد سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، تو ان کا حال یہ کہ حضور کا نام مبارک جب لیا جائے تو دل کو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ اور جو حضرات محبت کے اس عظیم ضربہ کمال پر نہیں پہنچے ہوتے، ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ حضور کا نام پاک لیا جائے تو کوئی خاص اثر ان کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں وَكَمَا وَصَفَهُ بِأَنَّهُ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اور یہ بھی حضور کے اوصاف مبارکہ میں سے ہے کہ حضور پاکیزہ فرمائیں گے، کتاب لوگوں کو بخشیں گے، سکھائیں گے، حکمت کی باتیں بتائیں گے، صراط مستقیم کی طرف بلائیں گے، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم بھی ہے۔ وہ رؤوف الرحیم پر پوری گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس اسماء صفاتیہ میں سے یہ دو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ رؤوف اور رحیم، یہ دونوں اللہ کے اسماء صفاتیہ ہیں، لیکن یہی شان حضور کی بھی ہے، رؤوف و رحیم۔ اس پر پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اللہ کی ذات رؤوف و رحیم بذات خود ہے، لیکن حضور کی ذات رؤوف و رحیم حضور کے عطا اور فرمانے اور دیے جانے کی وجہ سے ہے۔ تو حضور مومنوں کے اوپر حد سے زیادہ مہربان ہے، حد سے زیادہ مہربان۔ قرآن نے فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خود سوچیں، اس کو ذرا غور کریں کہ صورتحال یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ہماری پیشانی پر کوئی شکن نہیں پڑتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل ملامت کر دیتا ہے، بغیر ختم ہو جاتی ہے بات۔ اس کے بعد پھر ہمارے گناہ سے حضور کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ میری امت کے اعمال صبح و شام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جب میں اپنی امت کے اعمال میں سے حسنات دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور جب اپنی امت کے اعمال میں برائیاں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ اور صدمہ ہوتا ہے، میں ان کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم تو اپنے آپ سے بھی گئے گزرے، جبکہ حضور کی شان کرم ہمارے حالات کے بارے میں یہ ہے کہ تکلیف، یعنی گناہ ہم کرتے ہیں اور صدمہ حضور کو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت مبارکہ کی صفت بھی جو بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ انہا امت مرحومہ، یہ وہ امت ہے کہ جس پر رحم کیا گیا ہے، رحم والی امت ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تعلق سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کرو، صبر کی وصیت کرو۔ تو یہ امت ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور حق کے ساتھ لاحق ہے، لہذا اس امت کی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ امت مرحومہ ہے، اللہ اس کو امت مرحومہ کے نام سے یاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یرحم بعضهم بعضا، ان میں بعض پر رحم کرتا ہے۔ فبعثه الله ربه تعالی رحمتا لامتی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور وہ رحمت للعالمین ہیں، رحیم ہیں، ان کے ساتھ رحم فرمانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ان کی مغفرت چاہنے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو امت مرحومہ بنا دیا اور اس کی صفت رحمت بیان فرمائی۔ وَأَمَرَهَا صلی اللہ علیہ وسلم بِالتَّرَاحُمِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور حضور نے خود بھی اپنی امت کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی وصیت فرمائی، حکم دیا ہے کہ امت ہمارے امتیوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرو۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ان اللہ یحب من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دوست رکھتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اللہ ان بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب موجودہ حالات کے تناظر میں جب دیکھا جائے تو بڑا قلق اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس امت کی فضیلت میں اتنی ساری خوبیاں وارد ہیں حدیث پاک میں، اس امت کا حال یہ ہے کہ ہم اس قدر تنگ نظر ہو چکے ہیں، تنگ دل ہو چکے ہیں کہ صرف ہم اپنی بھلائی، اپنا فائدہ چاہتے ہیں، دوسرے کا فائدہ، دوسرے کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو ہدایت دی ہو، جس کو باقی رکھا ہو۔ پھر دوسری حدیث فرمائی وقال الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے رحم کرنے والوں یا رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، تو تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اسی کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پری پر۔ اسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے وہ۔ تو ہماری تو خصوصیت ہے کہ ہم سب کے ساتھ رحم کریں، اور پھر ہم نے دیکھا حضور کی شان پاک دیکھی، آپ کی رحمت للعالمین کی کیفیت کی۔ جنگ بدر میں پکڑ کر کے لائے گئے لوگ، وہ لوگ جو آپ کے اسلام کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے مکے سے چل کر مدینے پر حملہ کرنے آئے تھے، اتنے خوفناک دشمن تھے، ذلت آمیز شکست ہوئی، گرفتار ہوئے، ظاہر سی بات ہے بڑے دشمن تھے۔ اگر کوئی دنیا کا رولر ہوتا تو اتنی سخت سزائیں دیتا ان کو کہ جو ہے روح چیخ اٹھتی، مگر حضور کی شان کرم ملاحظہ فرمائیے، رات کو اللہ اکبر ایک قیدی کی کراہ سنتے ہیں حضور، بے چین ہو جاتے ہیں، وہ دشمن ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جاؤ ہر قیدی کی جو ہتکڑیاں بدھی ہوئی ہیں ان کو ڈھیلا کر دو تاکہ ان قیدیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ حضور کی شان رحمت ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ایک صفت پاک نبی الملحمہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِشَارَةٌ إِلَى مَا بُعِثَ بِهِ مِنَ الْقِتَالِ وَالسَّيْفِ، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جہاد، سیف و تلوار کے ساتھ بھیجا کہ جب تک لوگوں کو آپ یعنی رحم کے ساتھ بلائیے، ان کے ساتھ پیار و محبت کا ویوہار کیجیے،
اور اس کے بعد جب وہ منع مانے تو فرمایا گیا کہ آخر الحیل السیف، آخری بہانہ تلوار ہوتی ہے، پھر ان پر تلوار استعمال کی۔ چنانچہ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر تم رحم کرو، اور جب سارے ہیلے اور بہانے ختم ہو جائیں تو آخری ہیلہ تمہارے پاس تلوار کا ہے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، اس سوچنے کا ہے، سمجھنے کا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ مغرب جو ہے یہ اسلام پر ہمیشہ حملے ہی کرتا رہتا ہے، اخلاقی حملہ، نظریاتی حملہ، فکری حملہ چلتا رہتا ہے ان کا۔ اورینٹلسٹ حضرات کیا کرتے ہیں، یہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی بات ملتی ہے تو اس کو پھر انتہائی برے انداز میں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو لے کر کے یہ بات کیا کہ صاحب اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ایک بہت بڑا یہ پروپیگنڈا ہے جو آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ان کو نظر آتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، مگر اپنی تاریخ کے گھناؤنے اوراق کو نہیں الٹتے یہ لوگ کہ ان کی ساری صورتحال کیا تھی، کہ انہوں نے اسلام سے پہلے اپنے دور اقتدار میں 700 سال تک کا درمیانی عرصہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور کے درمیان کا حصہ ہے، عرصہ ہے 650-700 سال تقریباً۔ اس بیچ میں یہود و نصارہ کے ساتھ جو جنگیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اس قدر ظلم اور زیادتی کی جنگیں ہوئی ہیں کہ چنگیز و ہلاکو بھی شرما جائیں اس کو دیکھ کر کے۔ یہ صورتحال دور کاہے کو جاتے ہو؟ پہلی جنگ عظیم میں کتنا خون بہا ہے اور دوسری جنگ عظیم میں کتنا خون بہا ہے؟ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں کتنا خون بہا ہے؟ غالباً دوسری جنگ عظیم کے اندر 4.5 لاکھ افراد کا خون بہایا گیا ہے، اس طرح سے کچھ ہے۔ تو یہ تو ان کو نظر نہیں آتا ہے، مگر اسلام زور تلوار کے زور پر تلوار۔ اب ہمارے اصل میں ہے کیا کہ ہمارے ہاں پروپیگنڈا سسٹم ذرا بڑا ویک ہے، اور ہم ہمیشہ ڈیفینسو پاور میں رہتے ہیں، دفاعی انداز میں رہتے ہیں۔ دفاعی انداز میں نہیں رہنا چاہیے، دفاعی انداز میں رہنے سے نقصان ہوتا ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے اس ماحول کے مطابق آدمی کو رہنا چاہیے۔ جہاں پہ آداب کا ماحول ہو وہاں آداب کے آئینے میں رہنا چاہیے، اور جہاں گستاخوں کا ماحول وہاں ادب کریں گے تو ادب کی بے ادبی ہو جائے گی پھر، اس لیے کہ پھر ان کے ساتھ اسی انداز میں رہنا چاہیے۔ جس زمانے میں اسلام اپنی اقدار کے ساتھ پھیل رہا تھا، آخر مسلمانوں کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنی سی بات پر ان کی جانیں قربان کرنی پڑی، ان کو ان کے گھر پھونک دیے گئے، اموال ان کے ضبط کر لیے گئے، ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، جلا دیا گیا، مار ڈالا گیا۔ کون سا جرم؟ کتنا بڑا جرم تھا تو یہ جرم نظر نہیں آتا، اور یہ کہ صاحب اسلام تلوار کے زور پھیلا ہے۔ حضرت حذیفہ کی روایت میں اسی طرح سے آیا ہوا ہے کہ، اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں کہ نبی الرحمہ رحمت کے نبی، نبی التوبہ توبہ کے نبی، نبی الملاحم جہاد کے نبی۔ نبی التوبہ حضور کی شان پاک ہے۔ کیا ہے؟ پرانے زمانے کے لوگ جب امتی گناہ کرتے تھے تو ان کے گناہوں کی توبہ کا جو انداز ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ان پر سخت سے سخت سزائیں دی جاتی۔ چنانچہ یہودیوں نے جو غلطی کی تھی اس توبہ کو معاف کرنے کے لیے حکم الہی ہوا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ ایک دن کے اندر 70,000 یہودی قتل کیے گئے تھے۔ تب ان کی وہ توبہ قبول ہوئی تھی کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کر رکھی تھی۔ مگر اس امت کی خوبی یہ ہے کہ بندہ اگر گناہ کر لے
چاہے صغائر ہوں چاہے کبائر ہوں، اور اگر سچی توبہ کر لے وہ، تو ارشاد فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اعزاز و درجہ کیوں ملا اس امت کو؟ اس لیے کہ حضور کی شان کریمی ہے یہ، اسی لیے حضور کو نبی التوبہ کہا گیا ہے۔ حضرت حربی نے روایت کی اپنی حدیث میں انہوں نے کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اتانی ملک فقال لی انت قسم، میرے پاس فرشتہ ہے، اس نے کہا کہ آپ قسم ہیں، یعنی تمام بھلائیوں کے جمع فرمانے والے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَهَذَا اسْمٌ هُوَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، اور حضور کا یہ نام قسم جو ہے یہ حضور کے گھر والوں میں مشہور تھا، حضور کو اہل خاندان آپ کو قسم کہہ کر کے بلایا کرتے تھے۔ اچھا، چنانچہ آپ دیکھو حضور کا نسب نامہ شریف جو ہے اس میں ایک بزرگ ایسے آتے ہیں جن کا نام قسم بھی ہے، جن کا نام قسم بھی ہے۔ یہ حضور کے خاندان مبارکہ میں اوپر تک چلے جائیے گا نا تو آگے جا کر کے ملیں گے وہ۔ میرے پاس شجر مبارکہ ہے، میں لکھ کر کے رکھا ہے، بچوں کو پڑھاتا تھا، جس کو چاہے دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ وقد جاءت من القابہ صلی اللہ علیہ وسلم وسماتہ فی القرآن عدۃ کثیرہ سوا ما ذکرناہ، کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے حضور کے القاب مبارکہ اور حضور کی علامات شریفہ بہت زیادہ بیان فرمائی گئی ہیں، اس میں سے ہم کچھ کو ذکر کرتے ہیں۔ اب سنیں حضور کے وہ نام جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، اتنا تو بیان کیا 4 5 6، اب ایک طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ النور، السراج المنیر، المنذر والنذیر، المبشر، البشیر، الشاہد والشہید والحق المبین وخاتم النبیین والرؤوف الرحیم الامین وقدم الصدق ورحمۃ للعالمین ونعمت اللہ والعروۃ العثقی والصراط المستقیم والنجم الثاقب والکریم والنبی الامی وداعی اللہ فی اوصاف کثیرہ۔ یہ اتنے اسما قرآن پاک سے کلیکٹڈ ہے۔ یہ ترجمہ سنیں سب کا۔ حضور کا نام پاک ورد کرنے سے نا بے پناہ فضائل ہیں اس کے، میں عرض کر رہا ہوں بے پناہ فضائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ وظائف کے ذریعے بتلاؤں کہ اگر کوئی مشکل آپ کو درپیش ہے تو آپ بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیے، تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ جو اسماء مبارکہ ہیں دلال الخیرات شریف میں سب بیان فرمائے گئے ہیں، 201 اس میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور درود لکھی کے اندر حضور کے اور بھی نام بیان فرمائے گئے ہیں۔ امام سیوطی نے غالباً 3000 سم تھنگ کریکٹ کیا ہے، اعلیٰ حضرت غالباً 4500 تک بیان فرماتے ہیں۔ میرے پاس سوڈان کا ایک شخص آیا تھا، وہ اس میں بڑی لمبی کہانی اس کی ہے، وہ بیچارہ پورے انجینئر تھا، وہ پورے امریکہ میں وہ ٹہل چکا تھا، لیکن اس کو کہیں سنی مسجد جو اس کے دل کو سکون بخشتی نہیں ملی تھی۔ میں مسجد میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا، اس کے بعد آیا دروازے پر پرانی مسجد میں، دیکھا لکھا ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کھڑا ہو کر کے دیر تک دیکھتا رہا، وہ دیر تک، اس کے بعد رونے لگا، وہ عاشق رسول تھا، رونے لگا۔ پھر دروازہ کھول کر کے میرے پاس آیا، بیٹھا، کہنے لگا میں انجینئر ہوں، امریکن ایئر لائنز میں کام کرتا ہوں، میں نے پورے امریکہ کو تلاش کر ڈالا، ہر جگہ گیا میں، لیکن جو چیز مجھ کو یہاں ملی مجھے کہیں نہیں ملی ہے، النور کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے دن آیا، اتنی موٹی کتاب لے کر کے آیا جس میں اندر تقریباً 4000 سے زیادہ درود شریف تھے، 4000 سے زیادہ۔ میرے پاس خود ایک کتاب ہے، اس میں تقریباً 2500 یا 3000 درود شریف ہے۔ اور دلال الخیرات شریف کے اندر حضرت امام ابو الحسن جزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے معتبر درود پاک کو ذکر فرما دیا ہے جو ان کو حاصل ہو چکے۔ اسی لیے یہ کتاب آج 700 سال سے ہمارے بزرگوں کے درمیان سکہ راج الوقت بنی ہوئی ہے۔ اس کی تلاوت اس قدر دل کو سکون، اطمینان
اور حضور سے عشق پیدا کرتی ہے جس کا کوئی حد نہیں، اس کا عامل ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے اسماء مبارکہ حضور کے قرآن مقدس سے کلیکٹڈ ہیں۔ یا شان ہمارے آقا کی، سبحان اللہ۔ دیکھیں نور، ترجمہ معلوم ہی ہے، سراج منیر، چمکنے والا، یا السراج یعنی سورج، المنیر روشن کرنے والا، منذر ڈرانے والا، نذیر اللہ کا خوف دلانے والا، مبشر آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی شان کرم ہے، مبشر خوشخبری سنانے والا، بشیر اللہ کی طرف سے بشارتیں دینے والا، الشاہد گواہی دینے والا، الشہید گواہی دینے والا، الحق المبین واضح حق، خاتم النبیین نبیوں کے ختم فرمانے والے، رؤوف مہربان، رحیم حد سے زیادہ مہربان، امین امانت دار، قدم الصدق سچائی والے، رحمت للعالمین ساری کائنات کے رحمت، اللہ نعمت اللہ کی نعمت، الورۃ الوثقیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ مضبوط پیغام والے، اور صراط مستقیم سیدھی راہ، نجم الثاقب چمکنے والے ستارے، الکریم کرم فرمانے والے، النبی الامی بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی بتائے سے ساری چیزوں کے عالم، داعی اللہ کی طرف بلانے والے، بہت سارے اوصاف میں کہہ رہے ہیں کہ فی اوصاف کثیرۃ و سماعۃ جلیلۃ و جرا منہا فی کتب اللہ المتقدمہ، کہہ رہے ہیں بے پناہ حضور کے اوصاف اور علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، پہلے کی کتابوں میں بیان فرمائی گئی ہیں بھی، اور اس کے علاوہ وہ کتب انبیاء ہی و حدیث رسول ہی، نبیوں کی کتابوں میں رسول پاک کی حدیث میں بہت فضائل حضور کی بیان فرمائے گئے ہیں۔ وَإِطْلَاقُ الْأُمَّةِ جُمْلَةٌ شَافِيَةٌ كَتَسْمِيَتِهِ بِالْمُصْطَفَىٰ، اور پھر یہ کہ کچھ اور نام بھی حضور کے جیسے مصطفیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا، ابو القاسم قاسم کے باپ، یہاں سے ایک بیان فرمایا گیا ہے، حضرت امام جزوری نے چاروں بیان فرمایا اس میں، الحبیب دوست، ورسول رب العالمین ساری کائنات کے پروردگار کے رسول، والشفیع شفاعت فرمانے والے، وشفع جن کی شفاعت قبول کی گئی، المتقی صاحب تقوی، المصلح اصلاح فرمانے والے، الظاہر غالب، المہیمن غالب، الصادق سچے، الہادی ہدایت والے، سید ولد آدم آدم علیہ السلام کی اولادوں کے سردار، سید المرسلین رسولوں کے سردار، امام المتقین متقیوں کے امام، قائد الغر المحجلین وہ لوگ جو وضو بناتے ہیں، جن کے اعضائے وضو کے پانی کی وجہ سے چمکتے ہیں، ان کے رہنما، ان کے لیڈر، ان کے سردار، حبیب اللہ اللہ کے حبیب، خلیل الرحمن رحمان کے خلیل، صاحب الحوض حوض المورود وہ حوض جس پر لوگ جائیں گے اس کے مالک، صاحب الشفاع شفاعت والے، صاحب المقام مقام محمود والے اور مقام محمود، صاحب الوسیلہ وسیلہ والے، صاحب الفضیلہ فضیلت والے، صاحب الرفیہ بلند درجے والے، صاحب التاج تاج والے، صاحب المعراج معراج والے، صاحب اللواء لواء والے، والقدیم عصا والے، راقب البراق براق پر سواری فرمانے والے، والناقہ اونٹنی پر سواری فرمانے والے، والنجیب اونٹنی پر سواری فرمانے والے، صاحب الحجہ دلیل والے، صاحب السلطان غلبے والے، صاحب الخاتم مہر نبوت والے، صاحب العلامہ علامت والے، صاحب البرہان دلیل والے، اللہ اکبر، صاحب الحراوہ عصا والے، صاحب النعلین مبارک نعلین والے، کہہ رہے ہیں کہ من اسمائہ فی الکتب، اور حضور کے اور بھی نام ہیں کتابوں میں، المتوکل، یہ سب حضور کے اسماء کے نعرہ ہو گئے، المتوکل توکل فرمانے والے، المختار چنے ہوئے، مقیم السنہ سنتوں کو قائم فرمانے والے، مقدس پاکیزہ، روح القدس پاکیزہ روح، روح الحق حق کی روح، اور کہہ رہے ہیں کہ اور وہ معنی البارقلیت، روح الحق کا ترجمہ بارقلیت جس کو فارقلیت بھی بولتے ہیں، چنانچہ پرانی کتابوں میں یہ لفظ حضور کے لیے استعمال فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وروح الحق وقال الشیخ ابن عربی فی الفصوص انه اسم اللہ العظم،
روح الحق، حضرت محی الدین بن عربی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، یہ حضور کا نام پاک یہ وہ مظہر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نام پاک کے مظہر ہیں۔ وہ روح القدس روح الحق، وہ مقدس روح ہیں، حق کی روح ہیں، اور یہی معنی ہے فارقلیت کا، جس کو پرانی کتابوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انجیل میں ثعلب نے کہا کہ لفظ بارقلیت الذی یفرق بین الحق والباطل، بارقلیت یا فارقلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق ڈال دے گئے۔ اور حضور کے مقدس اسماء میں سے پرانی کتابوں میں سے یہ بھی ہے، اب یہ نام سنے جو کبھی نہیں سنا ہے، ایک نام ہے حضور کا پرانی کتابوں میں ماد ماد، ماد ماد، اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ۔ ایک نام حضور کا پرانی کتابوں میں دیا گیا ہے جم طایا، اور ایک نام دیا گیا ہے الخاتم الحاتم۔ جم طایا کا ترجمہ کرتے ہوئے شارح نے کیا ہے کہ اس کا ترجمہ اس کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمر نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ جو اسلام لائے یہودیوں میں سے، یہودیوں کے کچھ علماء جو اسلام قبول کیے، ان سے میں نے پوچھا کہ جمطایا کا مطلب کیا ہے، تو کہا کہ یحمل حرما، کہ جو حرم کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ بات ہے ہی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، اسی طرح سے میں مدینہ کو بھی حرم بنا رہا ہوں۔ بخاری کی روایت ابھی پڑھ چکے ہیں لوگ، لاسٹ ویک پڑھایا۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، اس طرح سے میں مدینہ کو حرم بنا رہا ہوں۔ تو جو فضیلت و برتری مکے کی حرم کی، وہی فضیلت و برتری مدینہ کی حرم کی۔ چنانچہ حضور نے دعا فرمائی، اللہ جس طرح سے تو نے مکہ کے مد اور سا میں برکت رکھی ہے، مد ناپنے کا پیمانہ، سا ناپنے کا پیمانہ، اے اللہ اسی طرح سے مدینہ کے مد اور سا میں برکت رکھ دے، بلکہ زیادہ۔ تو حضور نے ان دونوں حرم کی حفاظت فرمائی ہے۔ شکار کرنا منع ہے، وہاں پہ عبادتوں کے ثوابات بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضور کی ایک نام پاک جو ہے وہ جم طایا، یا بعض لوگ ہم طایا بھی بولتے ہیں، یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، ماز ماز، جم طایا، خاتم حاتم، یہ کلمات حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے۔ اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار کو بلاتے اور ان سے پوچھتے کہ بتائیے آپ نے یہود اور مسیحیت اور یہودیت دونوں کا مطالعہ کیا ہے، دونوں کے آپ فرد رہ چکے ہیں، یہ بتائیے کہ اس تعلق سے اس میں کیا ہے۔ تو حضرت کعب احبار بیان فرماتے تو فاروق رضی اللہ عنہ اس کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے ان کی۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ثعلب کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے نبوت کو ختم فرما دیا ہو، اور حاتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احسن الانبیاء خلقاً و خلقاً، کہ انبیاء و مرسلین میں حضور پیدائش کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جامع، یہ حاتم کا مطلب ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى بِالسُّرْيَانِيَّةِ، سریانی زبان میں ہوتا ہے اس کا مطلب مشقح، یہ بھی سریانی زبان میں کہتے ہیں کہ حضور کی ایک صفت یہ بھی ہے مشقح، اور ایک صفت ہے منحمنہ، یہ دونوں الفاظ بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور ایک لفظ اور بھی بیان فرمایا گیا ہے توریت کے اندر، وَاسْمُ أَيْضًا فِي التَّوْرَاةِ اُحْيِد، یہ بھی حضور کی صفت ہے، اُحْيِد،
یہ سب سریانی الفاظ ہیں. یہ سریانی جس طرح سے اردو عربی زبانیں ہیں، اس طرح سریانی اور عبرانی زبانیں ہیں. عبرانی تو خیر ہبرو ہے جو جس کے اندر توریت شریف تھی. سریانی انجیل شریف کی زبان ہے یا زبور شریف کی زبان ہے. حضرت ابن سیرین کہتے ہیں ومانا صاحب القدیب ای السیف، حضور کی صفت ہے نا صاحب القدیب یعنی تلوار والے. وقال ذلك مفسرا فی الانجیل قال معه قدیب من حدید، کہہ رہے ہیں کہ انجیل میں حضور کی شان یہ بیان فرمائی گئی تھی کہ وہ نبی ایسی شان کے ہوں گے کہ ان کے پاس لوہے کا ڈنڈا ہوگا، لوہے کا عصا ہوگا. یقاتل بہ، وہ اس کے ذریعہ جنگ فرمائیں گے اور ان کی امت اس کے ذریعہ جنگ فرمائے گی. چنانچہ یہی شان تھی کہ صحابہ کرام تلوار کے ذریعہ جنگ فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں ایک معنی اور بھی دیا گیا ہے اس کا، صاحب القدیب کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وقد يحمل على انه القدیب الممشوق الذي كان يمسكه، کہ وہ ایک شاخ تھی، کچھ شاخیں ہوتی تھیں جو لکڑی کی، اس کے ذریعہ حضور جنگ فرمایا کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. صحابی رسول ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کریں؟ کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، حضور نے کہا اس کو لے کر کے دے دو. تو اس کھجور کی ٹہنی سے وہ لڑتے رہے اور کتنے کافروں کو واصل جہنم کیا اس ٹہنی سے. یہ شان ہے. بخاری شریف ہماری آ کر اٹینڈ کرو تو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. یہاں تو خالی چند منٹ میں کیا بیان کر دیں گے ہم. یہ سارے میٹرز خزانہ ہے بخاری شریف کے اندر. ہر سنڈے کو ہم درس دیتے ہیں اس کا اپنے بچوں کو. ہم بچوں کو نہیں، بڑوں کو یار. استاد کے لیے شاگرد بچہ ہی ہوتا ہے. میرا کہہ رہے ہیں کہ وہ لکڑی جس سے حضور جنگ فرمایا کرتے تھے، یہ ان کے زمانے تک کی بات ہے کہ وہ الآن عند الخلفاء، وہ لکڑی اب بھی خلفاء کے پاس موجود ہے. وَأَمَّا الْحِرَاوَةُ الَّتِي وَصِفَ بِهَا فَهِيَ اللُّغَةُ الْعَصَا، صاحب الحراوہ، حراوہ والے. حراوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عصا. یعنی حضور کے پاس عصا کے تعلق سے کئی اوقال نقل کیے گئے ہیں. اس میں علامہ خفاجی نے نقل فرمایا ہے، دیکھیں. کہتے ہیں کہ القدیب وہو السیف، ایک ترجمہ یہ کہ قدیب کے معنی تلوار، صاحب القدیب ایک تلوار ہے، معنی ترجمہ ہے اس کا. کہہ رہے ہیں قدیب کا مطلب جاہز کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ وعنزۃ تحمل بین یدیہ، نیزہ تھا جو حضور کے سامنے ہوتا تھا، وہ چلتے تھے لے کر کے. ممکن ہے اس سے وہ مراد ہو جو بخاری کی روایت پڑھائی گئی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن جب حضور نکلتے نماز کے لیے تو نیزہ اٹھا کر کے حضور کے آگے آگے چلا کرتے تھے. ہو سکتا ہے وہی نیزہ مراد ہو اس سے. وَهَكَذَا كَانَتْ عَادَةُ الْعُظَمَاءِ الْعَرَبِ وَخُطَبَائِهِمْ، یہ پرانے زمانے کے عربوں کی یہ عادت تھی، ان کا طریقہ تھا کہ جب کوئی رہبر، کوئی امیر چلتا تو اس کے آگے نیزے اٹھا کر کے چلا کرتے تھے. ہو سکتا وہی مراد ہو یہاں پہ. اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت نقل کی گئی یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمی فی القرآن محمد وفی الانجیل احمد وفی التوریت احید. قرآن میں میرا نام محمد، توریت میں احمد اور انجیل میں میرا نام احید رکھا گیا ہے، بیان فرمایا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یا تو پھر اس سے مراد ہے حدیث الحوض اذود الناس عنہ بعصائے اہل یمن، کہ مراد وہ عصا شریف. حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پر یمن والوں کے لیے دوسرے لوگوں کو اس عصا سے کنارے کروں گا اور یمنی لوگ اس پہ آ کر کے وارد ہو کر کے حوض سے پانی پئیں گے. یہ شرف یمن والوں کو کیوں ملا ہے؟ یہ شرف یمن والوں کو کیوں ملا آخر؟ کہ اور لوگوں کو
جب وہ وارد ہوں گے حوض پر تو اور لوگوں کو ہٹا کر کے ان کو جگہ دی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ ذات ہے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آئی بات سمجھ میں؟ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضور جب وصال فرمانے لگے، پردہ فرمانے لگے، تو عمر فاروق اور حضرت علی کو حکم دیا یہ میرا جبہ اور میرا عمامہ لے کر کے جانا، قرن میں ایک شخص اویس نام کا ہوگا اس کو دے دینا. یہ واقعہ روض الریاحین کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں تشریف لے گئے، خطبہ دیا عرفات کے میدان میں، اور کہا سب لوگ کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے ہو گئے. کہا اچھا اب جو یمن کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں، بقیہ لوگ بیٹھ جائیں. سب بیٹھ گئے. تو جو یمن کے لوگ تھے وہ کھڑے رہ گئے. پھر فرمایا کہ اچھا یمنیوں میں سے فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہیں، بقیہ سب بیٹھ جائیں. سب بیٹھ گئے، وہ باقی رہ گئے. کہا بتاؤ تم لوگوں میں سے اویس کون ہے؟ تو نہیں، ایک مرتبہ فرمایا اور کہ اچھا اس قبیلے کے اس میں فلاں خاندان کے لوگوں میں سے اگر کوئی ہے وہ کھڑا رہے. تو ایسے ویسے قرنی کے چچا تھے وہ کھڑے رہ گئے خالی، بس یہ سب بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اویس کون ہے؟ تو چچا نے کہا کہ اویس وہ کیا ہے، وہ ایک یعنی پاگل قسم کا لڑکا ہے، یہ ایک لوگوں میں نہیں رہتا، ویسا بالکل سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، اپنے اونٹوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، وہ جنگلوں میں رہتا، کسی ملتا التا نہیں. وہ کہاں ہوگا اس وقت؟ وہ ہوگا کہیں. عرفات کو تلاش کیا گیا، مل گئے، عرفات میں آئے تھے. اس کے بعد وہ جانتے نہیں تھے ان لوگوں کو، جا کر کے وہ امانت پیش کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آپ کو یہ امانت دی ہے کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں. ایک روایت میں آیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے. کیا شان ہے، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تنہائی میں لے گئے، عمامہ اور جبہ شریفہ کو رکھ کر کے سر سجدے میں رکھا اور عرض کیا الہ العالمین یہ تیرے محبوب کا عمامہ ہے، تیرے محبوب کا جبہ ہے. اویس اس وقت تک نہیں پہنے گا جب تک تو میرے محبوب کی امت کو پوری نہیں بخش دے گا. ندائی میں نے 1/4 بخش دیا. عرض کے الہ العالمین پوری امت بخش دے. ارشاد فرمایا آدھی بخش دیا. عرض کے الہ العالمین اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک تو میرے حبیب کی پوری امت کو نہیں بخش دے گا. ابھی یہ آرگیومنٹ چل ہی رہی تھی کہ آپ دونوں تشریف لے آئے، بس بات یہیں تک رہ گئی، یا شاید تیسری مرتبہ بھی کچھ کہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جلدی کر دی. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے نا، حدیث پاک ہے کہ ویسے قرنی سے قبیلہ بنو مضر کی بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جائے گی، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال. تو یمن کو اس لیے فضیلت دی گئی ہے. آخری بات، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. پھر حضور کی صفات کریمہ صاحب التاج بھی ہے. تاج سے مراد کیا ہے؟ فالمراد بالعمامہ، اس سے مراد حضور کا عمامہ شریفہ ہے. وَلَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ إِلَّا لِلْعَرَبِ، اور پورے اس دور میں کہیں بھی عمامے کا رواج نہیں تھا. امامہ صرف اہل عرب پہنا کرتے تھے، عربی خالے پہنا کرتے تھے بس. تو اسی لیے حضور کو امامے کے ساتھ فضیلت دی گئی. اور حدیث پاک آئی ہوئی ہے کہ جب تک میری امت
امامے کو اپنے سر کا تاج بنائے رکھے گی، غالب رہے گی، اور جس دن اتار دے گی مغلوب ہو جائے گی۔ چنانچہ وہی ہوا ہے۔ عربوں میں امامہ ختم ہو گیا ہے، پورے عرب کو دیکھ لیجیے، جب سے یہ وہابیوں نے قبضہ کیا سعودیہ کے اوپر تو وہ نکالا ہے، وہ اقال نکالا ہے۔ وہ اقال کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ بدو لوگ اپنے اونٹوں کو باندھتے تھے تو ان کے پیروں کو رسی سے باندھ تاکہ کھڑا انہوں نے پائے اونٹ، تو وہ ان کے ہاں کی علامت بن گیا ہے۔ امامہ نہیں ہوتا، امامہ کو لوگ بہت گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور امامہ ہمارے بزرگوں کا طرہ امتاز رہا ہے۔ اسی کو شرف سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز امامے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ غیر امامے کی نماز پر اتنے درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ سمجھیں، تو کہنے ہیں کہ حضور کی شان کرم جو ہے صاحب التاج ہے نہیں، صاحب التاج والمعراج والبراق درود تاج شریف، اس میں یہ کلمات ہیں سب۔ وروی عن انس انه لما ولد ابراہیم جاءه جبریل فقال له السلام السلام علیک یا ابا ابراہیم۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی آخری اولاد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی۔ بقیہ اور ساری اولادیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ جتنے بھی اولاد مبارکہ ہیں سب آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں، صرف ایک اولاد ان سے ہوئی تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کر کے حضور کو مبارکباد کہتے ہیں، السلام علیک یا ابا ابراہیم، یا ابو ابراہیم آپ کو سلام ہو۔ اسی لیے حضور کی کنیت شریفہ میں سے ابو ابراہیم بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، ابو عبداللہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بڑی دل کو چھو جانے والی باتیں اس حدیث پاک میں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا بھی درس اسی طرح سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ رب کریم۔ شفا شریف کے درس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما دے، جو کچھ میں نے عرض کیا اسے اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ الہ العالمین اس کا روحانی عکس و فیض ہم سب کے دلوں پر جاری فرما، اور حضور سے اسی طرح سے عشق اور محبت پیدا فرما جو صحابہ کرام کے دلوں میں تو نے ڈال دی تھی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا